میں بار بار کہتی ہوں کہ جمال جو ہے نا وہ خواتین کی ان کا حق ہے. ہمارے میرے استاد صاحب ہیں وہ کبھی کہتے تھے کہ مین از سفیشینٹ ٹو بی مور بیوٹیفل دین منکی. کہ مرد جو ہے منکی سے خوبصورت تو چلے گا لیکن خواتین یہ نہیں. موٹاپے اور پی سی اوز کے بارے میں ایک بات کہوں گا. آم اور کھجور کا جو درخت ہے نا بندہ جب لگاتا ہے نا تو سوچتے ہیں کاش 5 سال پہلے لگا دیتا تاکہ آج اس کا میوے میں کھائے. بالکل. تو جو خواتین اپنی بچیوں کو جو اپنے لائف پارٹنر کو ہاتھوں سے چیز بنا کر پیش کرتی تھی وہ صرف چیز نہیں ہوتی تھی، اس میں ایک پیار محبت اور ایک انس بھی ہوتی تھی. اب وہ کہتے ہیں آرڈر دے دو، آرڈر تو دے دیا تو اس میں وہ چیز تو نہیں ہوتی نا. جو لوگ رات دیر تک موبائل استعمال کرتے ہیں ان کی جو سٹمک وال ہے ایک ہارمون بناتی ہے جس کا نام ہے گریلین، اور گریلین جو ہے نا ایسے بھوک کو جو ہے نا زیادہ کر دیتا ہے کہ یہ پھر بس پورا دن کھاتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پی سی اوز والی جو خواتین آتی ہیں جو پولی سسٹک اوویرین سنڈروم پولی سسٹک اوویرین ڈیزیز جن کو ہو جاتا ہے، ان خواتین کے لیے وزن کم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے گھومنا پھرنا یہ بھی زندہ دلی سے ہوتا ہے. اگر آپ کا دل خوش ہے تو آپ کا چلنے کو بھی دل چاہتا ہے، لیکن اگر آپ پریشان ہیں یا ڈپریشن کا شکار ہے تو آپ کہتے ہیں ایک قدم یہ سے نہیں لیتا. یہ لوگ جو ہے نا بس ایک کنارے میں ایک کرسی پہ بس بیٹھنا پسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں باہر نہیں. اچھا یہ ہجوم سے ڈرتے ہیں، ظاہری بات ہے پارک میں جائیں گے، واکنگ ٹریک پہ جاؤ گی، جہاں پہ جاؤ گی تو لوگ ہی ہوں گے وہ ان سے ڈرتے ہیں کہ لوگ مجھے کہیں گے اتنی موڈی، یہ دیکھو یہ ورزش کر رہی ہے، یہ واک کر. اچھا لوگ پھر کہتے بھی ہے، ایک مسجد کے مولوی صاحب تھے کہتا میں نے واک کی نیت کر لی تو پیچھے سے بچوں نے آواز دی ودی نہیں کی گی، اس سے نہیں ہوتا جو آپ کہتے اس کے بعد میں نے واک ہی چھوڑ دی. یہ بڑی دیکھیے یہ چیز ہماری سوسائٹی تو آواز کسنے میں اور ڈی موٹیویٹ کرنے میں تو وہ تیار بیٹھی ہوتی ہے. اور کہتے میں نے پھر اس کی میں نے بیریٹک سرجری کی، ماشاءاللہ ابھی اس کی ڈائبٹیز بھی ریورس ہو گئی. تو یہ بات ہے کہ خواتین جب موٹی ہو جاتی ہے خصوصاً پی سی اوز کی شکار ہو جاتی ہے. اچھا دیکھو میں بار بار کہتی ہوں کہ جمال جو ہے نا وہ خواتین کی ان کا حق ہے. ہمارے میرے استاد صاحب ہیں وہ کبھی کہتے تھے کہ مین از سفیشینٹ ٹو بی مور بیوٹیفل دین منکی. کہ مرد جو ہے منکی سے خوبصورت تو چلے گا لیکن خواتین یہ نہیں. جب ان کے اوپر بچیوں کے چہروں پہ بال آتے ہیں نا بس پھر وہ صحیح ڈپریشن میں چلی جاتی. سب پی سی اوز کی علامتیں کیا، کن علامتوں کے ساتھ خواتین آتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بچیاں ہوتی ہے جو بلوغت میں پہنچ جاتی ہے اور اوبیسٹی کی شر ان کی آواز بدل جاتی ہے تو وہ موٹی ہو جاتی ہے، بھاری آواز ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے چہروں پر ایکنیز جو وہ ہوتے ہیں ریڈ وہ دانے وہ نکل آتے ہیں، اور ان کے جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا بالکل سب سے پہلے بال ان کے یہاں پہ نظر آتے ہیں. لیکن بچیوں کو والدین اس طرح دیتے کہ یار خیر یہ گر جائیں گے، وہ گرتے تو نہیں ہے نا، اور پھر یہاں پہ اب بالکل بڑھتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا. اچھا پھر داڑھی کی جگہ بالکل پھر میرے ان سے گزارش ہے کہ آپ ان کو کبھی بھی وہ نہ کریں، شیو نہ کریں، ان کو شیو نہ کریں. ضروری بات بتائیے آپ نے. بالکل اس کو شیو بالکل نہ کرے. آج کل ان کے لیے جو چیزیں آئی ہوئی ہے جو مطلب جو پلگرز ہے وہ بالکل ان کو جڑوں سے وہ کر دیتے ہیں، یا کاربن ڈائی آکسائڈ لیزر جیسی چیزیں ہیں وہ ان کو لیزر سے بالکل ختم کر دیتے ہیں، وہ بھی کافی ایفیشینٹ ہے. لیکن جب یہ بلیڈ کو گزار فیس ویکس کرتی ہیں ہاں وہ بھی جو ہے نا ٹھیک ہے گزارا ہوتا ہے، لیکن جب یہ بلیڈ پھیر دیتے ہیں نا تو 2-3 دنوں کے اندر جنگل کی طرح دوبارہ. آج کل فیس کے چھوٹے چھوٹے وہ ریزرز بھی آئے ہیں پتلے پتلے سے فیشیل ہیئر ریموول کے لیے، سر وہ کیسے؟ وہ بھی ایک موڈیلٹی ہے لیکن یہ سب ٹیمپریری ہے. جب تک آپ کے ہارمون کم نہیں ہوں گے، جو ہارمون آپ کے بالوں کو باہر نکالتے ہیں وہ انڈروجن ہے، اور ان میں اوبیسٹی از دا مین فیکٹر، اسٹیمولیٹنگ فیکٹر. پی سی او ایس صرف ہارمونز کا مسئلہ ہے یا پوری باڈی کو چینج کر دیتا ہے؟ دیکھیں اگر فار ایگزامپل میرے جسم پہ چہرے پہ بال ہے یا مردوں کے پاؤں پہ بال ہوتے تو ہارمون ہوتے ہیں نا اس کی وجہ سے ہوتے. تو یہ اس کی جو اووری ہوتے ہیں اس میں سسٹ بنتے ہیں، اس کو پولیسسٹک اس لیے کہتے ہیں. پولی کا مطلب ہے زیادہ، پولیسسٹک وہ سسٹ بن جاتے ہیں ایک، اور ساتھ ساتھ جو یہ تو اندر والی ہے تو نظر نہیں، بالکل ہاں. اور وہ بھی اینڈروجن بناتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے چہرے کے اوپر جو کلینکل سائن سمٹمز نکل آتے ہیں تو وہ مزید ہوتے ہیں.
وہ پھر ان کو پریشانی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اگر وہ خواتین جن کا جیسے آپ نے بتایا آئیڈیل کینڈیڈیٹ کی فال کرتی ہیں اس میں کہ پیڈیاٹک سرجری میں جن کا BMI زیادہ ہے اور ان کی لائف میں ان سے وزن کم نہیں کیا جا رہا اور ان کو بہت ایشوز فیس کیے جا رہے ہیں, ان سے PCOS ریورس کرنے کے لیے پیڈیاٹک سرجری ایک آئیڈیل آپشن ہے. بالکل, میں یہی کہوں گا کہ میرے پاس ایسی بچیاں بھی آتی ہیں ڈاکٹر صاحب کے فلانی گینیکالوجسٹ, یعنی انہوں نے کنزرویٹو ٹریٹمنٹ کافی کی ہوئی ہوتی ہے, اس طرح نہیں ہے. لیکن میں اسے یہی کہتا ہوں کہ اگر PCOS ایک نارمل اس میں بھی ہو سکتے ہیں, جو جن کا وزن زیادہ نہیں ہے ان میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ موٹے لوگوں میں ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ تو جائیں کنزرویٹو کی طرف, لیکن میں موٹاپے اور PCOS کے بارے میں ایک بات کہوں گا. آم اور کھجور کا جو درخت ہے نا, بندہ جب لگاتا ہے نا تو سوچتے ہیں کاش 5 سال پہلے لگا دیتا تاکہ آج اس کا میوے میں کھائیں. بالکل. یہ جو ہماری معاشرے میں جو نیگیٹیوٹی کی جو ایک رجحان ہے اور لوگوں کو جو ہے نا نیگیٹو چیزیں دکھاتے ہیں, اس کی وجہ وہ اپنے علاج کو وہ کر دیتے ہیں, کیا نام ہے, ڈیلے کر دیتے ہیں. تو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ شادی کے بعد مہندی لوگ دیواروں پہ لگاتے ہیں. خواتین کا اگر 35-40 کے بعد ایج گیا, پھر اگر PCOS ختم بھی ہو جائے تو اولاد تو نہیں ہوگا, پھر فائدہ ہے. ڈیفینیٹلی. اور یہ تمام سر پیغام دیں ان والدین کے لیے جن کی بچیوں کے وزن بڑھ رہے ہیں جی, اور آگے جا کے ان کو, کیونکہ ہمارے یہاں تو اٹھ کے جا کے تشخیص کے لیے بھی نہیں جاتے نا, ہم اپنی میسز کی بات کر رہے ہیں. ان والدین کو پیغام دیں جن کی بچیوں کے وزن بڑھ رہے ہیں کہ وہ کس ایج سے وہ بچوں کا وزن اسپیشلی بچیوں کو مانیٹر کرنا شروع کریں. ان کو پیغام دیں, والدین کو پیغام میرا یہ ہے کہ یہ ببلو بچے تو بڑے اچھے لگتے ہیں, گولو اور جو گولو یہ تو ان کو تو اچھے لگتے ہیں, لیکن ان کو کیا پتا کہ بعد میں جا کر میں نے آپ لوگوں کو ایک تصویر یہاں دکھا بھی دی, دوبارہ دکھاؤں گا آپ کو, کہ یہ جو گولو یہ تو اچھا تو لگ رہا تھا, لیکن اس نے اسکول چھوڑ دیا کیونکہ وہ لڑکے تنگ کر رہے تھے اس کو. یہ اپنی اوریجنل حالت میں کہ دیکھیں مرد بھی, لیکن جو بچیاں ہوتی ہے ان میں کوشش کرو پیزا, برگرز, یہ جو پیپسی کولا, یہ چیزیں تو بالکل بھی ان کو بند کر دیں. بیکری آئٹم ان کو نارمل گھر کی چیزیں کھلائیں جو گھر میں پکتی ہے. خدا را یہ جو پانڈا شانڈا یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں نا, انہوں نے تو ہمارے گھروں کو اجاڑ دیا. کیونکہ میں یہ کہوں گا جو خواتین اپنی بچیوں کو, جو اپنے لائف پارٹنر کو ہاتھوں سے چیز بنا کر پیش کرتی تھی, وہ صرف چیز نہیں ہوتی تھی, اس میں پیار محبت اور ایک انس بھی ہوتی تھی. اب وہ کہتے ہیں آرڈر دے دو, آرڈر تو دے دیا, تو اس میں وہ چیز تو نہیں ہوتی نا. آرڈر دے دیا, موٹاپا آ گیا, کیونکہ اب تو ماشاءاللہ ہر گلی میں موٹر سائیکل والے پھرتے ہیں اور ایک کلک پہ چیز. اچھا پہلے بنانے میں بھی کافی چلو کیسے بناؤ چھوڑ دو, نہیں کرتا اس پہ بڑا مطلب. اب تو بس ایک آرڈر دو, گھر کے سامنے ایک چیز آ جاتی ہے. تو یہ ایک الگ جو ہے نا. تیسری چیز, کووڈ کے بعد میں نے اس پہ ریسرچ بھی کیا, آرٹیکل بھی آئے کہ کووڈ کے بعد ساری ریکریشنل ایکٹیویٹیز چلی گئی. مثلا جم شم بند ہو گئے, پارکنگ بند ہو گئی, لوگوں کو جو ہے نا وہ انفیکشن ہوئی تو انہوں نے اسٹیرائڈ انجیکشن لگوائے, اور اس کے بعد تو یعنی یوں ایسے چلا گیا, مطلب موٹاپا بہت زیادہ ہو گیا. تو یہ چیزیں ان کی. اچھا ایک اور چیز یہ ہے موبائل. جو لوگ رات دیر تک موبائل استعمال کرتے ہیں ان کی جو سٹمک وال ہے ایک ہارمون بناتی ہے جس کا نام ہے گریلین, اور گریلین جو ہے نا ایسے بھوک کو جو ہے نا زیادہ کر دیتا ہے کہ یہ پھر بس پورا دن کھاتے رہتے. تو جو بچیاں ہر وقت موبائل, خدا را آ کے انگاری بچوں کو ہاتھ میں دیں, یہ موبائل ان کو مت دیں. یہ آپ نے بہت زبردست بات کی ہے. اور اس سے جو ایڈکشن, سوشل میڈیا ایڈکشن لوگوں کو وہ ہوتا ہے, ایسے جا کے وہ نہ اسکول کے رہ جاتے ہیں, نہ کالج کے رہ جاتے ہیں, نہ وہ کوئی ریسرچ کر سکتے ہیں, نہ انوینشن کر سکتے ہیں, کسی کام کی نہیں رہتے, ضائع ہو جاتے ہیں. ٹو بی آنیسٹ یہ آپ نے بہت زبردست بات کی ہے. یہ جو موبائل ہے نا یہ جڑ ہے اتنے. اب لوگ سوال کریں گے موبائل کا موٹاپے سے کیا تعلق. میں ثابت کرتا ہوں. پہلے بچہ گھومتا تھا, پھرتا تھا, کھیلتا تھا, گراؤنڈ جاتا تھا. اب کہتے ہیں اما جی میں نہیں جاتا, میں نے ادھر جو ہے نا موبائل کے ساتھ بیٹھ کر گیم کھیلنا ہے. تو گیم سے کیا ہوتا ہے, اچھا ادھر گیم کھیلتے ہیں, ادھر وہ ایکسائٹڈ ہے, لے آؤ میں کھاتا ہوں, کیونکہ وہاں پہ ہارمونز جو ہے نا وہ اس کو بھوک دلاتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ شارٹ ٹرم انرجی لیتا ہے, وہ میٹھے شوگری آئٹمز لیتا ہے, ان کے اندر شارٹ ٹرم گلوکوز ہے, جلدی سے اپنی شوگر اسپائک ہو, ان کے وہ بس وہ ادھر ہی کیٹر ہو جائے, ان کو بس اٹھ کے کچھ اچھا ہیلدی کھانا. اور والدین بھی آج کل جو ہے نا, سیدھی سی بات ہے, مدرس کو میں ادھر ٹارگیٹ کروں گی, اپنے آپ کو پلیز اس ایزی زون سے نکالیں
کہ ہم کچھ آرڈر کر دیں، ان کو میگی بنا دیں، انسٹنٹ فوڈس دے دیں، فروزن آئٹم دے دیں، بس کھانا تو کھا رہے نا. دس از ناٹ کھانا. ٹھیک ہے، ان کو کھانا وہ دیں جو ہمارے پہلے وقتوں پہ بنتا تھا، بس صاف کھانے بنتے بالکل تھے، صاف اس کی کھانا، طرف لے کر صحت مند کھانا. اور میں تو گھر میں یہی کہتا ہوں، میں مطلب بچیوں کو جو ہے نا ڈسکریج کرتا ہوں. میں تو بچہ آپ کو پتہ ہے جس نے بنایا ہے اس نے نہ بسم اللہ پڑھی ہے، اس نے ہاتھ دھوئے ہیں اور وہاں پہ چھوئے پھر رہے ہوتے ہیں. آپ کو کیا پتہ کیسے بنا ہے؟ تو اس کو ڈسکریج کرے ان چیزوں کا. اور دوسری بات یہ ہے، بچیاں یہ کل ماں بنے گی. اگر یہ خود کچن میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ نہ سیکھیں گے، ان کو کون سکھائیں گے؟ ہاں. تو لہٰذا ان چیزوں کو ڈسکریج کر دیں، اور موبائل خصوصاً ان کو بالکل مت دیں. موبائل اچھا، بچیاں جو ہوتی ہے جو 18 سال اور 17 سال کی عمر میں ہوتی ہے، یہ سیویئر ڈپریشن میں چلی جاتی ہے بیکاز آف دس موبائل. تو کوشش کر لیں، یہ بھی ایک وجہ ہے، یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے.